बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क में अब थोड़ा सा माहौल ऐसा बना है कि शायद हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और इंतखाबात में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी हमें कॉर्नर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब जलसे और रैलियों का आगाज़ कर दिया है। चंद रोज़ अब इंतखाबात में बाकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज पर एक बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये अपना मंशूर पेश नहीं कर रहे। कल बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज ने अपना मंशूर पेश किया जिसका स्लोगन है पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि वो माजी का जिक्र नहीं करेंगे और माजी को एक तरफ छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गलती क्या थी। इमरान खान साहब का भी जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी वो गलत किया। उस वक्त हुकूमत बन रही थी, मुस्लिम लीग नवाज वहां पर बना सकती थी हुकूमत, वो ना बनाना एक गलती थी। ताहिरुल कादरी साहब का जिक्र उन्होंने किया कि उनका पाकिस्तान की सियासत में क्या काम है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं आते और अपोजिशन में बैठते हैं तो इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे और मुस्लिम लीग नवाज के मंशूर को भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, चेयरमैन है मुस्लिम लीग नवाज की मंशूर कमेटी के। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अहम निकात पर बात करते हैं। आप लोगों ने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिक्र किया अपने मंशूर में, लेकिन जिन किरदारों की वजह से पार्लियामेंट की बालादस्ती मसख होती है उनका जिक्र नहीं किया गया मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और सारा बर्डन, सारा बोझ सिर्फ इमरान खान साहब पर डाल दिया गया। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मंशूर की जो स्पिरिट है उस पर आपको निगाह रखनी चाहिए, मंशूर के जो निकात हैं उस पर निगाह रखनी चाहिए। और पार्लियामेंट की बालादस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और इदारे की ज़ेर दस्ती के लिए हमने अपने मंशूर में कोई शिक डालनी है। कोई इदारा ज़ेर दस्त नहीं है, कोई इदारा ज़बरदस्त भी नहीं है। बालादस्ती का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं होती है। पार्लियामेंट अवाम की मुंतखब करदा असम्बली होती है, पार्लिमान होती है, और ये दर हकीकत हमारा आइन जो कहता है कि इस मुल्क की हुक्मरानी अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है अवाम के लिए। तो ये अवाम की हुक्मरानी की बात हमने की है। अवाम की हुक्मरानी के साथ किसी और इदारे के टकराव की बात हमने नहीं की। हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद है, हम उसको स्ट्रेंथन करने की भी बात कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है इदारों ने भी तारीख के नशेब व फराज से ये जान लिया है कि मुल्क की हमाजेती तरक्की जो है और नशो नुमा जो है वो किस तरह होनी है। तो इसलिए मंशूर जो होते हैं वो तामीरी तगोताज के लिए होते हैं, ये कोई इनकलाबी मार्का आराई और फतूहात के लिए नहीं होते। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मतलब सिविलियन सुप्रीमेसी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आज भी सिविलियन सुप्रीमेसी पर यकीन रखती है और इससे पीछे नहीं हटेगी। जी हाँ, जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं हट रहा। पार्लियामेंट की बालादस्ती से दस्तकश हो जाना या उससे पीछे हट जाना या कहना जी कि इसके लिए हम जिद्दोजहद नहीं करते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम आइन से पीछे हट गए हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ये आइन का तकाजा है, अवाम की बालादस्ती की का तहफ़्फ़ुज़ है ये। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि ये किसी इदारे के हवाले से है। पार्लियामेंट की बालादस्ती मेरा बुनियादी नुक्ता होता है हर जमहूरियत के अंदर, चाहे उस जमहूरियत का नाम कुछ भी हो, नक्शा कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप पार्लियामेंट को, और मैंने देखा है कि अभी अदलिया ने भी बड़े उम्दा फैसले किए हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए, और उमूमी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि माहौल बदल रहा है, फ़ज़ा बदल रही है और ग्रेजुअली हम उस मकसद की तरफ आ रहे हैं और उस मंजरनामे की तरफ आ रहे हैं जिसका तकाजा हमारा आइन करता है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब, इसी मंजरनामे में आप लोग एक सियासी जमात को डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब का जिक्र भी कल नवाज शरीफ साहब ने किया। एक जानब तो मियां साहब कहते हैं कि वो माजी में नहीं जाएंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे, और दूसरी जानब जब वो बात करते हैं तो वो सिर्फ इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं, उन किरदारों का जिक्र नहीं करते जो बाकिया किरदार हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो महज एक बेनिफिशरी थे। मैं मियां साहब के साथ ही बैठा हुआ था और मैंने उनकी सारी गुफ्तगू जो उन्होंने अपनी तहरीरी तकरीर से हट के की है
اس میں کہیں میں نے تو کم از کم یہ نہیں فیل کیا ہے کہ وہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا. میرا خیال ہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے اس کا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے ایک چلتی ہنستی بستی آگے بڑھتی ہوئی حکومت کو ان کا دھڑم تختہ کر کے ملک کو زوال آشنا کیا. اس کا الزام انہوں نے خان صاحب پہ نہیں ڈالا, انہوں نے الزام ان سب پہ ڈالا, اور وہ یہ بھی کہا کہ جی چلے میں چھوڑ بھی دوں, بھول بھی جاؤں, لیکن ان لوگوں کا جو ہے یا یہ مشق جو ہوئی ہے اس کا کسی کو تو حساب دینا چاہیے نا. انہوں نے بالکل کسی کا نام نہیں لیا, لیکن ایک چیز جو ہوئی ہے کہ ہم 2017 میں کہاں کھڑے تھے انہوں نے بتائی ہے تفصیل, IMF کا کیا ہو رہا تھا, فاٹف میں ہم کہاں کھڑے تھے. اس کے بعد جو ڈلوان کا سفر ہوا ہے کہ میرا قصور کیا تھا, بیٹے سے تنخواہ نہیں دی, اور اس قصور کے پیچھے جو ہاتھ تھے, جو کردار تھے, ان کا تذکرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے ایک فرد پہ ذمہ داری نہیں ڈالی اس کی. اچھا عرفان صدیقی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ہے ہی انتقام کی سیاست, اور اگر بلاول صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے, سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے. ہم چلیں انتقام کا ذکر نہیں کرتے, اگر میاں صاحب برسر اقتدار آتے ہیں کیا حساب لیں گے وہ؟ انتقامی سیاست کا نواز شریف کے 2013 سے 2018 تک کا دور ہے نا, کوئی وہ نام لے کسی اور کا کہ جی یہ قیدی تھا اس کے دور میں اور یہ سیاسی قیدی تھا, کسی ایک شخص کا نام لے لے کہ نواز شریف نے کسی سے انتقام, نواز شریف کے ساتھ تو زیادتیاں ہوتی رہی نا, کس سے انتقام لیا اس نے؟ اور اگر یہ بات سلسلہ چل پڑا تو یہ بہت پھر پیچھے تک چلا جائے گا نا, پھر چلا جائے گا بلاول صاحب کے بزرگوں تک, اور بلاول صاحب کے بزرگوں کے دور میں سیاسی قیدیوں کی ایک بڑی تعداد تھی, اور ایسے ایسے بندی خانوں کی تعداد تھی جو لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہوتے تھے کہ یہ بھی کوئی قید خانے ہیں. تو چھوڑ دیں ان کہانیوں کو, آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کوئی انتقام ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہمارے منشور کے اندر انتقام ہے ہی نہیں. وہ انتقام کی بات کر کے اور یہ کہہ کے کہ جی میں سیاسی قیدی چھوڑ دوں گا, آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ووٹر کو للچانا چاہتے ہیں, اور وہ ووٹر بھی اتنا بھولا نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے گا. لہٰذا اس چیز کو میرا خیال ہے ہمیں کوئی زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں. اچھا عرفان صدیقی صاحب, آپ لوگوں نے اپنے منشور کے اندر نیب کے خاتمے کا بھی ذکر کیا, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے, ہم تو اس سے گزرے ہیں, اس چکی سے, اور ساری جماعتیں گزری ہیں, پیپلز پارٹی بھی گزری ہے, اور اس میں کوئی میرا خیال ہے ہمیں حجاب نہیں ہے یہ بات تسلیم کرنے میں کہ 2018 کی ترمیم کے وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا تھا جی کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت بھی یہ سمجھتی تھی, لیکن ہماری طرف سے شاید یہ کہا گیا جی کہ نہیں, اس ادارے کو موجود رہنا چاہیے. بائی دا ٹائم اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا, جو آپ لوگوں نے کہا, میڈیا نے کہا, اور جو فی الحقیقت اس کے ایک کیس ایسا نہیں ہے یا اس کی پوری تاریخ کے اندر جو سپریم کورٹ تک جا کے, اس سطح تک جا کے ثابت ہوا ہو. سب لوگ چھوٹ گئے, کوئی پیسے دے کے چھوٹ گیا, کوئی ویسے چھوٹ گیا, لیکن یہ ایک ڈریکونین لا تھا. اس لا کو ہم ختم کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اس کے خاتمے کا اندیا دے چکی تھی, اگرچہ انہوں نے اپنے نئے منشور میں یہ بات نہیں ڈالی, لیکن ہم نے جب ڈال دی ہے تو وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا عرفان صدیقی صاحب, آپ لوگوں نے کہا کہ ماضی میں تمام جماعتیں اس کو فیس کر چکی ہیں, آپ لوگوں نے بھی ماضی میں نیب کے کیسز فیس کیے, نیب کے کیسز بھگتے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نیب کے کیسز بھگتے, اور ابھی عمران خان صاحب بھی نیب کا توشہ خانہ کیس بھگت رہے ہیں. کیا آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے, لیکن یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, اور اگر یہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ذات میں آج کوئی آیا ہوا ہے تو اس کو بھی رعایت ملے گی اور ملنی چاہیے اس کو. صحیح. اچھا, آپ نے منشور میں کہا کہ آپ لوگ آرٹیکل 62-63 کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مسلم لیگ نواز کو؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ترامیم ایسی ہوئی ہیں جو آئین کی اسپرٹ سے بالکل خلاف تھیں, جن میں سے آرٹیکل 62 اور 63 بھی شامل ہے. آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ 56 کے آئین کے اندر بھی تھا, 1973 کے اندر بھی تھا, لیکن اس کی شیپ یہ نہیں تھی. ایسی شرائط تھیں جن کو جانچا جا سکے, جن کو پرکھا جا سکے, جو میئریبل تھی. مثال کے طور پر کہ جی عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے, 25 سال ہے تو ہم ناپ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ یہ 25 سال کا ہے یا نہیں ہے. تعلیم کی اگر شرط ہے تو وہ جانی جا سکتی ہے. باہر کا شہری نہیں ہونا چاہیے,
وہ پرکھا جا سکتا ہے. پنجاب کے اندر ہے تو پنجاب میں اس کا ووٹ ہے یا نہیں ہے یہ جانچا جا سکتا ہے. یہ جانچنا کہ کوئی دیانتدار کتنا ہے اور کوئی امین کتنا ہے اور کوئی صادق کتنا ہے، کوئی پیمانہ ایسا اس کو ہم ختم کر دیں گے، اور ہم جو 73 کا کانسٹیٹیوشن اوریجنل ہے 62 63 کی جو شرائط ہے وہ برقرار رکھیں گے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، میاں صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری حکومت کو بننے سے روکنے کے لیے پنجاب میں جہاز اڑے، ہیلی کاپٹر اڑے، اور جن لوگوں کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ جہاز والے، وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. کرنی پڑ رہی ہے آپ کہہ لیں، یا ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، خیر جو بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہم سفر ہیں سیاسی. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر یہ کڑوا سچ ہے اور تلخ بھی ہے، لیکن اس کو میرا خیال ہے سن بھی لینا چاہیے اور کہہ بھی دینا چاہیے کہ دروازے اور دریچے جو ہیں بڑی مشکل سے بند کیے جاتے ہیں. آپ کو شاید یاد نہ ہو، آپ عمر میں اتنی بڑی نہیں ہیں اور آپ نے سیاسی نشیب و فراز ہمارے کم دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دور میں، اگر یاد نہیں ہے تو سنا ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دور سے جو ہماری مناقشت شروع ہوئی تھی، ہماری جو تصادم شروع ہوا تھا، جو نظریاتی لڑائیاں شروع ہوئی تھیں، وہ بہت دور تک چلی گئی تھی. شادیاں نہیں جاتے تھے، جنازے ختم ہو گئے تھے، گھروں کے اندر اگر تصویر ہوتی تھی تو طلاقیں ہو جاتی تھی. پھر ہم اس سے ملے، ہم نے 12ویں ترمیم کی، 13ویں ترمیم کی، 14ویں کی مل کے کی، ہم نے 18ویں ترمیم مل کے کی. وہ ہماری حکومت کا حصہ رہے، ہم ان کی حکومت کا حصہ رہے. تو سیاست کے اندر یہ لکیریں اور اس طرح کی تفریق اور اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی دوری کا جو تصور ایک جماعت نے دیا ہے یا ایک لیڈر نے دیا ہے، عمومی دنیا کی سیاست میں وہ تصور نہیں ہے. تو سر پھر آپ بھی زرداری صاحب کی طرح کہہ دیں کہ سیاست میں مفاہمت ضروری ہوتی ہے، اور ویسے بھی سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور اب آپ لوگ بھی مسلم لیگ نواز بھی اسی رستے پر چل پڑی. نہیں، انہوں نے زرداری صاحب کا جو قول ہے وہ ذرا مختلف ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو وعدے وعید کیے جاتے ہیں وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے. یہ بات انہوں نے کی تھی ایک تحریری معاہدے کے بارے میں جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا، اور وہ تھا ججوں کی بحالی کا. جب وہ ججوں کی بحالی کا ایک تحریری عہد نامہ کر کے اس سے پھر گئے تھے اور میڈیا ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ عہد کیا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو تب یہ معروف قول ان کا آیا تھا. ہم نے کوئی ایسی تحریر کسی کو نہیں دی تھی کہ جی ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور چیئرمین منشور کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.